جب تک ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات اور قربانیوں کو نہیں جانیں گے، صحیح معنی میں آپ کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں جڑ نہیں پکڑے گی۔ آج عقیدتیں اور محبتیں جو کھوکھلی ہو گئی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے خلفائے راشدین یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام، جو بھی امت کی اکابر ہستیاں ہیں، ان کی خدمات اور ان کی سیرت سے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر ہی ان کی عقیدتیں اور محبتیں ہوتے ہوئے بھی وہ کھوکھلی ہیں۔ کسی کے بہکانے سے عقیدت بھی ختم ہو جا رہی ہے، محبت میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اکابر کی سیرت کو بیان کیا جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ جب تک عقیدت اور محبت کے پیچھے علم و آگہی، فکر و بصیرت نہ ہو تو پھر وہ ایک جہالت کے جذبات کی طرح ہو جاتے ہیں، جس کو کبھی بھی کوئی بھی آ کر کسی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہماری عقیدت کی بنیاد بھی علم پر قائم ہونا چاہیے، اور ہماری محبتوں کے اسباب بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایسا ہی بیان سننا چاہتے ہیں جس میں صرف فضائل کی روایات بیان کی جائیں، جذباتی باتیں بیان کی جائیں، لیکن پرسکون ماحول میں، سنجیدہ ماحول میں علم و فکر کی آگہی اور بصیرت کی بات کی جائے تو اس کو ہم سننا نہیں چاہتے۔ آج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ اہم حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ میں آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر رہا ہوں جس وقت ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ جب ہمارے نبی نے پردہ فرمایا تو اس وقت مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیلنجز تھے، اسلام پہ کیا کیا خطرات تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر سے عہد خلافت میں، یعنی صرف 2.25 سال میں اس پر کیسے قابو پایا، کیسے آپ نے امت کو سنبھالا، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ خطرات کیا تھے وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے نبی نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت اسلام پر ایران اور روم کا خطرہ تھا۔ دنیا کی وجہ کیا ہے میں وہ بھی اس کے اسباب بھی بتاؤں گا۔ یہ عرب کے باہر سے اسلام پر 2 خطرے تھے۔ خود عرب کے اندر جو غیر عدنانی قبیلے تھے ان کا خطرہ بھی تھا اسلام پر۔ پھر جو پورے عرب میں فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام کی تبلیغ سے جو مسلمان ہوئے تھے، ابھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے،
شرف صحابیت نہیں ملا تھا، اپنے اپنے علاقے میں ہی رہ کر نبی کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد صحابہ کی تبلیغ پر اور فتح مکہ کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوئے تھے، یہ لوگ اسلام سے پھرنا شروع ہو گئے تھے، مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور بہت سارے قبیلے زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، اور خود صحابہ کرام کے اندر حالات ناگفتہ بھی تھے کہ خلیفہ کون ہوں گے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے لیے جو ذات اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، یعنی ہمارے نبی کے ذات، وہ پردہ فرما چکے تھے۔ صحابہ کے خلوق پر کیا کیفیات تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ کرام جو ایک لمحے کے لیے حضور کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، حضور اگر محفل سے اٹھ کر زیادہ دیر حجرے میں تشریف لے جائیں تو پریشان ہو جاتے تھے، حضور نے واپسی میں کیوں تاخیر فرما دی، کہیں دورے پر حضور تشریف لے جاتے، آنے میں تاخیر ہوتی تو گھبرا جاتے، جدائی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور حضور نے پردہ فرما لیا۔ ہر صحابی رسول اپنی اپنی جگہ ایک عجب سی کیفیت لیے ہوئے تھے، اس صحابہ میں یہ حال تھا۔ اتنے خطرات اس وقت اسلام اور مسلمانوں پر تھے، اور یہ کوئی معمولی خطرے نہیں تھے۔ اب میں آپ کو ایرانیوں کا، رومیوں کا کیا خطرہ تھا اور کیوں تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایران اور روم اس زمانے کی دو بڑی حکومتیں تھیں، اور وہ اپنے مقابل کوئی تیسری حکومت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور ان دونوں کا تعلق عرب کی سرحدوں سے تھا۔ عرب کے جو زرخیز علاقے تھے، عرب تو سب صحرا اور پہاڑ ہیں، وہاں تو کچھ اگتا نہیں ہے، جو تھوڑے بہت علاقے زرخیز تھے ان علاقوں پر یا تو ایران نے قبضہ کر لیا تھا یا تو روم نے قبضہ کر لیا تھا، اور عرب پر سرحدی علاقوں پر ایران کی بھی حکومت تھی اور دوسری جانب روم کی بھی حکومت تھی۔ عرب سے ان کو کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن وہ کوئی تیسرا مد مقابل کھڑے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کو اپنی حکومت بھی چلانا تھا۔ اور جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد ایران کا جو علاقہ تھا عرب میں، وہاں کے عیسائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور روم کے جو علاقے تھے وہاں پر بھی اسلام کے لشکر جا کر رومیوں کو شکست دے رہے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب غزوہ موتا ہوا 1,00,000 رومی تھے وہاں، اور صرف 3,000 مسلمان تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسی ترتیب فرمائی تھی فوج کی کہ یہ 3,000 جو 1,00,000 میں پھنس گئے تھے، ہر ایک کو شہید ہونا تھا، وہ اپنی جنگی مہارت سے بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ روم کو اتنا خطرہ تھا مسلمانوں سے۔ تو ادھر فتح مکہ کے بعد جب پورے عرب میں اسلام پھیلا تو ایران کا علاقہ جو عرب میں تھا وہ بھی ایران کے ہاتھوں سے گیا، اور جو روم کا علاقہ تھا وہ بھی کمزور پڑ گیا۔ تو ان دونوں کی نظریں جو کبھی عرب کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اب انہیں عرب میں جب مسلمانوں کی حکومت فتح مکہ کے بعد عرب میں قائم ہو گئی، پورے عرب نے اسلام قبول کر لیا، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب ایک تیسری حکومت ہمارے مد مقابل کھڑی ہو رہی ہے جس کو کچلنا ضروری ہے۔ یہ تھا ایران اور روم سے اسلام کو خطرہ۔ نبی نے پردہ فرما لیا، اب ایرانی اور رومی دونوں تازہ ہو گئے ہیں اسلام کے خلاف۔ اب آئیے عرب کے اندر کا حال آپ کو بتاتا ہوں۔ عرب کے اندر کیا ہوا؟ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے۔ کس علاقے میں؟ یمن کے علاقے میں، اور وہ پورے عرب کے وہ علاقے جو مدینہ منورہ سے دور تھے، وہ یمن کا علاقہ ہو یا عمان ہو، بحرین ہو،
حضرموت ہو، کنڈہ ہو، مہرا ہو، یہ سب بہت دور تھے، اور یہاں پر جو قبائل وہ ہمیری قبائل تھے، ان کے اندر قبیلے کا تعصب تھا۔ قبیلے کا تعصب کیا ہے پہلے آپ سمجھیے۔ ہمارے نبی عدنانی تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عدنان کی اولاد میں تھے، تو یہ پورے عدنانی قبیلے تھے، جو قریش ہیں، مضر ہیں، ربیہ ہیں، یہ پورا جو ادھر کا عرب ہے وہ پورا عدنانی تھا۔ اور ادھر یمن اور اس کے اطراف کے جو علاقے تھے وہاں پر عدنانی نہیں تھے، بلکہ جو ہمیری قبائل تھے وہ عدنانی نہیں تھے، وہ الگ تھے۔ تو یہ ہمیری جو ہے، جب ہمارے نبی پورے عرب پر غالب ہو گئے تو ہمارے نبی تو عدنانی تھے، اب وہ ہمیریوں کو تعصب تھا عدنانیوں سے کہ عدنانیوں کی حکومت قائم ہو رہی ہے، عدنانی اب غالب ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ تعصب تھا۔ اب خود عدنانیوں میں بھی دو بڑے حصے ہوتے ہیں، ایک ربیعہ، ایک مضر۔ ہمارے نبی مضر سے ہیں، مضری ہیں ہمارے نبی۔ تو ہمارے نبی جب مضری ہیں تو ہمارے نبی کی حکومت تو گویا مضریوں کی حکومت، تو ربیعہ قبائل کو تعصب تھا کہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ مضریوں کی حکومت ہے۔ عرب میں قبیلوں کا تعصب بہت تھا۔ پھر اس کے بعد اور اندر آئیے، مضریوں میں بھی قریش، غیر قریش۔ ہمارے نبی قریش میں تھے تو غیر قریش یہ سمجھ رہے تھے اندر کہ قریش کی حکومت قائم ہو رہی۔ ہمیریوں کا تعصب، ہمیری قبائل بھی خلاف اندر ہی اندر، اور جو ربیعہ سے تعلق رکھنے والے قبائل وہ بھی اندر ہی اندر تعصب، اور خود مضریوں میں غیر قریش کا ایک چھپا ہوا تعصب۔ عرب میں اسلام کو اتنے تعصبات سے خطرہ تھا۔ اب کیا ہوا دیکھیے، جب ہمارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو محض 18 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا، اور فتح مکہ ہوتے ہی جب عرب پر غلبہ ہوا تو یہ جو ہمیری قبائل تھے ان کو ذہن میں آیا کہ اعلان نبوت کرو، لوگ ہمارے اطراف جمع ہو جائیں گے، فوج جمع ہو جائے گی، اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، بنی ہاشم کے ایک فرد نے صرف 18 سال پہلے اعلان نبوت کیا، آج پورے عرب پہ حکومت بن رہی ہے۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنی فوج بنانے کا۔ تو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے کہ ہم بھی اعلان نبوت کریں، اور لوگوں کے دلوں میں پہلے سے تھا کہ ایک عدنانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حکومت بن رہی، تو اب یہ جتنے ہمیری تھے ہم میں بھی ایک نبی ہو، ہماری بھی حکومت قائم ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک روایت ایسی ملتی ہے، ایک صحابی رسول نے مسلمہ کذاب کے ایک پیروکار سے کہا کہ تم جھوٹے نبی کے پیروکار ہو، سچے نبی کو مانو۔ تو اس نے کہا کہ عدنان کے سچے نبی کو ماننے سے اچھا ہے ہمیر کے جھوٹے نبی کو مانو۔ تم عدنانی ہو، ہم ہمیری ہیں، ہمارا تم سے کیا تعلق؟ اتنا تعصب تھا ان کے اندر۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ اعلان نبوت کرنے سے فوج بھی جمع ہو جائے گی، اور جتنے عدنانی ہیں، عدنانیوں کے خلاف ہیں، یا جو غیر قریش کے خلاف ہیں، یہ پورے تعصب میں ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے اور اسلام کے خلاف ایک فوج تیار ہو سکتی ہے۔ تو یمن میں اسود عنسی نے اعلان نبوت کیا، جھوٹا دعویٰ کیا اپنی نبوت کا۔ مسلمہ کذاب بھی انہی علاقوں کا۔ ان لوگوں نے، اب یمن کا پورا علاقہ چلا گیا، حضور کے پردہ فرمانے سے پہلے پورا یمن مسلمان ہو گیا تھا، اسلامی حکومت کے ماتحت آ گیا تھا، مگر یہ اسود عنسی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کر کے پورا یمن اس نے قبضہ کر لیا، اور بہت سارے علاقے قبضہ کر لیے۔ مسلمہ کذاب نے الگ دعویٰ کر کے اس نے 40,000 کا لشکر جمع کر لیا۔ تو نبی جب پردہ فرماتے ہیں تو ایران اور روم کے خطرے کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹے مدعیان نبوت کا خطرہ، انہوں نے ایک طاقت بنا لی، یہ بھی خطرہ۔ اب جو لوگ مرتد ہو رہے تھے، اب دیکھیے یہ کون مرتد ہوئے؟ یہ مرتد ہونے والے کوئی صحابہ کی جماعت نہیں تھی، یہ مرتد ہونے والے اکثر وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد مبلغین صحابہ کے عرب میں پھیلنے کی وجہ سے ان کی دعوت پر وہ مسلمان ہوئے تھے، ان کو حضور کی بارگاہ میں آنا بھی تھا،
اسلامی تعلیم بھی لینا تھا، اسلامی مزاج بھی لینا تھا، وہ اپنی اپنی جگہ بس انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ کیونکہ اب اسلام غالب ہو گیا عرب میں، اب سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور سلامتی کی زندگی گزاریں۔ یا بہت سارے وہ تھے کہ جن کے ذہن میں اسلام کی حقانیت ثابت ہو چکی تھی مگر قریش کے ڈر سے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، فتح مکہ ہوا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یا پھر خانہ کعبہ ان کے پاس معیار تھا، خانہ کعبہ جس کے قبضے میں ہے اسی کو حق پر سمجھتے تھے، فتح مکہ تک قریش کے قبضے میں تھا تو قریش کو حق پر سمجھ رہے تھے، اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اب اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بہرحال یہ نو مسلم ایسے تھے، ان کی تعلیم تربیت ہونا تھا، ان میں اسلامی مزاج آنا تھا، حضور کی صحبت سے فیضیاب ہونا تھا، یہ سب ان کو موقع ملنے سے پہلے ہی کیا ہوا، حضور نے پردہ فرما لیا۔ تو اب یہ ابھی جاہلی صفات سے ابھی یہ لوگ آزاد نہیں ہوئے تھے، ان کا اسلامی مزاج نہیں بنا تھا، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اب اسلام میں انتشار ہو گیا ہے تو یہ بھی مرتد ہونے لگے۔ اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والے یہ مرتد تو نہیں ہوئے تھے، یہ اسلام پر ہی قائم تھے، مگر یہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ اوطاس ہوا، غزوہ طائف ہوا، یہ ان غزووں میں بہت مال غنیمت آیا تھا۔ حضور نے 100 اونٹ نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو 100 اونٹ، 200 اونٹ، 100 بکریاں، کتنا سونا چاندی، درہم دینار، بہت حضور تقسیم فرماتے تھے، اتنا تقسیم فرماتے تھے کہ عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ مال بھی لے کر آ جاؤ۔ وہ نبی اتنے سخی ہیں کہ کسی جانے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو جب 9 ہجری میں وفد آتے تھے، حضور جب بیٹھتے تھے، لوگ آ کر اسلام قبول کرتے تھے تو حضور ان کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے، ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام فرماتے تھے، جاتے وقت ان قبیلوں کے سرداروں کو تحفے تحائف بھی دیتے تھے۔ تو فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کو بہت کچھ ملا، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا 9 ہجری میں، ان کو اب کہا گیا کہ اب زکوٰۃ بیت المال کو بھیجو، تو بہت سارے وہ جن کے دلوں میں مال کا لالچ تھا، یا انہوں نے یہ مال اور فیاضی دیکھ کر انہوں نے اسلام کی طرف رغبت کی تھی، ان کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم سب کریں گے مگر یہ مال دینے کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ تو نبی کے پاس سے تو ہم لے کر آتے تھے، اب یہ خلیفہ بن کر بول رہے ہیں ہم کو لے جا کے دینا پڑے گا۔ تو ان کو مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا زکوٰۃ کا، وہ کہ ہم سب کریں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ منکرین زکوٰۃ کا خطرہ اسلام پر۔ اب زکوٰۃ اسلام کا ایسا رکن ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی دوسرا قبیلہ اٹھ کر کہے گا ہم سب کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، وہ ایک کہے گا سب کریں گے، حج نہیں کریں گے، تو اسلام کی تو بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ بھی خطرہ تھا اسلام پر، احکام پر یہ مشکل آ رہی تھی۔ اب خود صحابہ میں حضور نے پردہ فرمایا، انصاری صحابہ یہ چاہتے تھے کہ انصاریوں میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے، لہذا انصاری صحابہ کی ایک جگہ تھی جہاں وہ میٹنگ کرتے تھے، سقیفہ بنی ساعدہ نام کی۔ حضور پردہ فرمانے کے بعد وہ سب وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے آپس میں رائے مشورہ کیا کہ ہم نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، ہم نے مکہ سے جب ہجرت کر کے مسلمان ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو بدل و جان قبول کیا، ہم ان کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، ہماری بہت قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، ہم میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، باتیں ہو رہی تھی۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ جب تک نبی ظاہری حیات کے ساتھ تھے تو مسلمانوں کے ذمہ دار نبی ہی تھے، تو گویا دنیا کی نظر میں مسلمانوں کی حکومت میں جو بادشاہ تھے وہ ہمارے نبی تھے۔ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد فوراً کوئی چاہیے جو خلیفہ بن جائے اور مسلمانوں کی حکومت کو سنبھال لے۔ 2-3 دن بھی اگر کوئی حکومت بغیر کسی صدر کے، بغیر کسی بادشاہ کے رہے تو 2-3 دن میں تو بہت نقشہ بدل جاتا ہے۔ ایک حساس مسئلہ ہے، جن کو حکومتوں کا مطالعہ ہے، حکومتوں کا تجربہ ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک
فرما روا کے چلے جانے کے بعد مسند خالی رکھنا کتنا خطرہ ہوتا ہے، فوراً کسی کو اس مسند پہ بٹھانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ لوگوں کے دلوں میں خواہشات شروع ہو جاتی ہے، بغاوتیں شروع ہو جاتی ہے، حملوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، کوئی قائد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حالات نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے ہیں۔ اتنے مشکل حالات میں کس نے سنبھالا امت کو؟ اور امت کے جو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے ان کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ پورے صحابہ، جن بڑے بڑے صحابہ کو دیکھتے تھے کہ وہ حضور کو مشورہ دیتے ہیں، ہر جنگ میں حضور ان سے مشورہ لیتے ہیں، ان کی بات حضور تسلیم فرماتے ہیں، جو حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ کے 10 سال تک حضور کو مشورہ پیش کرتے تھے، حضور ان کو اپنی خصوصی محفل میں جگہ دیتے تھے، جو گویا ہمارے نبی کے وزراء تھے۔ ان میں جتنے لوگ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے سخت مزاج صحابی، کیسے عالی ہمت، کیسے بہادر، مگر اسلام پر یہ خطرات ہیں، مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ خود ان کا حال کیا تھا؟ تلوار ننگی کر کے کھڑے تھے۔ کوئی آ کر کہے گا نبی پردہ فرمائے ہیں، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپے سے باہر تھے۔ سوچئے کون سنبھالے گا امت کو؟ امت کا حال کیا ہو رہا ہے، اور یہ امت کے اکابر خود کس حال میں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی خود اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ امت کو سنبھالنے کی بات تو آپ چھوڑیے، وہ خود اپنی ذات کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ تلوار نکال کر کوئی میرے سامنے آ کر نہ بولے نبی نے پردہ فرمایا، نبی نے آنکھ بند کر لی، نبی کا وصال ہو گیا، کوئی کہے گا تو گردن اڑا دوں گا۔ تلوار لہرا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے؟ ادھر نبی کے پردہ فرمانے سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو بیمار ہیں، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان کی تیمارداری میں، اور ان کے پاس مصروف ہیں، اور قرآن مجید کو نزول کی ترتیب کے مطابق جمع کرنے کی قسم کھا لیے ہیں کہ جب تک جمع نہیں کروں گا باہر نہیں نکلوں گا، گھر کے اندر بند کر لیے اپنے آپ کو۔ یہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر میں بند ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کا یہ حال ہے۔ کدھر جائے گی امت؟ کون ایران اور روم کے خطرات سے مسلمانوں کو بچائے گا؟ کون یہ جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کو ختم کرے گا؟ یہ منکرین زکوٰۃ کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ مرتد ہونے والوں کی اصلاح کون کرے گا؟ اور یہ خلافت کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ 2 منٹ کے لیے اس مقام پر کھڑے ہو کر سوچئے کہ جب پوری دنیا کی نظر نبی کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں پر ہے، مسلمانوں کی حکومت پر ہے، کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مسلمانوں کے اجتماعی حالات بکھر گئے، خود ہر مسلمان اپنی جگہ بکھر گیا، اکابر اس حال میں ہے۔ کوئی پرسان حال تھا امت کا اس وقت؟ ایسے وقت میں اگر ہمت سے کسی نے کام لیا تو جانتے ہیں وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ گئے سیدھا، نبی آرام فرما رہے ہیں، چہرہ مبارک کا دیدار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 2 موت جمع نہیں فرمائے گا۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ نے اکابر صحابہ سے کہا سنو، اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ وصال فرما چکے، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے۔ اور پڑھو قرآن مجید کی آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، اور اس سے پہلے بھی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو اے مسلمانوں کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خطاب فرمایا، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں آیت۔
ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کا ایسا اثر ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے آیت، کیا اثر کیا اس آیت نے، اوسان بجا ہو گئے، حواس درست ہو گئے، اور صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ یہ وقت اپنے آپ کو نڈھال کر لینے کا، خود کو بکھیر دینے کا نہیں ہے، اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اور نبی نے جو مشن ہم کو دیا ہے اس کو لے کر اٹھنے کا وقت ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حال تھا ان کا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر اس کو قبول کر لو، اس حقیقت کو کہ نبی کی ظاہری حیات ختم ہو گئی، تو جو تلوار لہرا رہے تھے، کچھ سننا نہیں چاہتے تھے، تلوار الٹی ہو گئی، زمین پر ٹک گئی، آپ کے اعضاء نڈھال ہو گئے، کھڑے تھے گھٹنوں پر آ گئے اور بیٹھ گئے، وہ حالت کیفیت ختم ہو گئی۔ پھر آپ کو پتا چلا کہ انصار جمع ہیں اور خلافت کا مسئلہ ایسے چل رہا ہے۔ یہ کس نے بدلی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت؟ کیا کیفیت تھی؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک جملے کے بعد، قرآن مجید کی آیت پڑھ دینے کے بعد، کیسے آپ اپنے آپ کو سنبھالنے پر قادر ہو گئے، اور کیسے آپ نے اس کے بعد مسلمانوں کے انتظام میں اپنے آپ کو مصروف کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوراً وہاں چلے گئے انصار کے پاس۔ وہاں جانے کے بعد یہ تمام انصار کی متفقہ رائے نہیں تھی کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بنے گا، بعض انصاری صحابہ کا یہ خیال تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا تمہاری خدمات مسلم ہیں، تم نے اسلام کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، لیکن خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنا دی۔ انصاری صحابہ کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ دین کے اعتبار سے بھی یہی بات صحیح ہے کہ قریشی کو خلیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی قریشی کو ہی خلیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ عرب میں قریش کا سب سے بلند مقام تھا خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے، اور عرب کے لوگ غیر قریش کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے تھے، یعنی اندر ہی اندر دلوں میں وہ جو قریش کے لیے مقام ہو سکتا تھا کسی دوسرے قبیلے کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر انصاریوں میں بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس سے اگر خلیفہ لیا جائے تو خزرج کو تکلیف، خزرج سے لیا جائے تو اوس کو تکلیف، یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی۔ انصار نے سمجھ لیا کہ نہیں، قریش ہی سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی نے ہمارے دین کے لیے جن کو آگے فرما دیا، ہم دنیا کے لیے بھی ان کو آگے کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرتا ہوں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرماتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ انصار جو ہم میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے یہ مدعا لے کر بیٹھے تھے، جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی، سارے انصار ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے، اس طرح ٹوٹ پڑے، دل و جان سے ٹوٹ پڑے، اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور خود صحابہ میں جو دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ ان لوگوں میں انتشار ہو جائے گا خلافت کے مسئلے کو لے کر، اور حساس بھی ہو گیا تھا مسئلہ، کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ نبی کے تدفین سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انصار نے بیعت کر لی۔ اور یہ مسئلہ جب حل ہو گیا، اطمینان اور سکون کے ماحول میں سارے لوگوں کو نماز جنازہ کا شرف دیا گیا، پھر تدفین وغیرہ عمل میں آئی، پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی، تمام صحابہ کرام
نے بیعت فرما لی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اجماع قائم ہو گیا اور پوری امت نے آپ کو بحیثیت نائب رسول خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول اللہ کے تسلیم کر لیا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ حل ہوا، اور سب سے پہلے جو مسئلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حل فرمایا وہ یہی تھا، صحابہ میں جو انتشار ہو سکتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو دیکھیے اب صحابہ کرام خلافت صدیقی پر متفق ہو گئے، یعنی اب خلافت کا مسئلہ ختم، صحابہ کرام متفق ہو گئے، ایک خلیفہ آسانی سے منتخب ہو گئے مسلمانوں میں، اور دنیا کو جو امید تھی کہ خود خلافت کے مسئلے میں جھگڑا ہوگا اور خود یہ صحابہ میں کئی گروپ بنیں گے، ہر گروپ کا ایک خلیفہ بنے گا، یہ لوگ آپس میں لڑیں گے، دنیا کی حکومتیں ان کی نظر میں تھی، دنیا کی حکومتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، بادشاہ گیا اس کے بیٹوں میں جھگڑا، یہ اپنا ایک علاقہ لے لیا، وہ اپنا ایک علاقہ لے لیا، یہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، شیرازہ بکھر گیا، اس کے نتیجے میں کوئی دوسری بڑی حکومت آ کر قابض ہو گئی۔ تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ محمد عربی پردہ کر چکے ہیں، اب ان کے ماننے والوں میں پھوٹ پڑے گی خلافت کے مسئلے میں، اور جب ان میں پھوٹ پڑے گی تو وہ آپس میں لڑیں گے تو باہر کے لوگوں سے لڑ نہیں پائیں گے، پھر سارے مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو مسئلہ کہاں سے؟ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے اتحاد قائم فرما دیا، اور خود صحابہ کے جو حالات تھے، جو ان کے حواس خود قابو میں نہیں تھے، خود نڈھال تھے، پریشان تھے، ان کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلانے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ یہ وقت خود کو ہی نہیں پوری امت کو سنبھالنے کا ہے، یہ ہو گیا۔ اب آپ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، اب کتنے چیزیں تھیں آپ کے سامنے؟ وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا بھی فتنہ ختم کرنا ہے، ارتداد کا فتنہ بھی ختم کرنا ہے، اور منکرین زکوٰۃ کی بھی اصلاح کرنا ہے، اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد عرب میں اسلام کی دوبارہ حکومت مضبوط کر کے ایران اور روم کی طرف بھی توجہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی ایک جھلک دیکھیے۔ آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے صرف عقل سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنی عقل کو نبی کے تابع کر دیا۔ یہاں صرف عقل نظر نہیں آئے گی، آپ کو خود سے پردگی نظر آئے گی، اتباع نظر آئے گا کہ نبی کے پیچھے چلنا کیا ہوتا ہے۔ نبی کے پیچھے چلنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کے پیچھے چلیے، وقت کا فرعون بھی ڈوبنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عرب کا حال کیا تھا؟ عرب کا حال یہ تھا کہ عرب میں ہی زکوٰۃ کے منکر ہیں، ان کے پاس ایک لشکر بھیجنا ہے، عرب میں ہی مدعیان نبوت ہے، ان کے خلاف لشکر بھیجنا ہے، عرب میں ہی مرتدین کے خلاف لشکر بھیجنا ہے۔ یہ عرب میں خود مسلمہ کذاب اکیلا 40,000 کی فوج جمع کیا ہے، یہ 40,000 بھی مدینے پر حملہ کر دے بہت مشکل ہو جائے گی، باقیوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ حالات ہیں، ان حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی نے اپنے آخری ایام میں جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، ابھی وہ لشکر تھوڑی ہی دور گیا تھا، حضور نے پردہ فرمایا تو وہ لشکر واپس آ گیا تھا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں خلیفہ ہوں، سب سے پہلے میرا کام یہ ہے کہ نبی نے آخر میں جو لشکر بھیجا تھا، نبی کا حکم تھا کہ وہ لشکر جا کر رومیوں سے لڑے، وہ لشکر نبی کے حکم کے مطابق جا کر جنگ نہیں کیا، نبی کے پردہ فرمانے کی خبر سن کر تھوڑی ہی دور سے واپس آ گیا۔ سب سے پہلے نبی کے اسی حکم کی تعمیل کی جائے کہ جائے یہ اسامہ کا لشکر اور جا کر رومیوں سے جنگ کرے۔ تمام صحابہ کرام آئے، کابر صحابہ کرام کہنے لگے کہ امیر المومنین حالات بدل گئے، نبی نے کب بھیجا تھا وہ لشکر؟ نبی نے اس وقت بھیجا تھا جب نبی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس وقت
عرب کے یہ حالات نہیں تھے، مسلمانوں پر یہ خطرے نہیں تھے، نبی نے بھیجا، نبی نے پردہ فرمایا، اب حالات ایک دم بدل گئے ہیں۔ اب یہ لشکر روم بھیجیں گے، یہاں عرب کے لوگ آ کر حملہ کر دیں گے تو مدینہ منورہ میں کون ہوگا مدینے کی حفاظت کے لیے؟ مسلمانوں کا مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مدینے میں ایک بھی آدمی نہ ہو اور مجھے آ کر درندے بھی پھاڑ کر کھا لیں، میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا، نبی نے جس کو بھیجا تھا میں بھیج کر رہا ہوں گا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی نے بھیجا تھا، میں بھیجوں گا۔ تمام اکابر صحابہ کرام پریشان تھے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے بتا رہے تھے کہ امیر المومنین ایسا ہونا چاہیے، اس کو مت بھیجیے، اس کو ادھر بھیجیے، اس کو ادھر بھیجیے، یا کم از کم مدینے میں ہی رکھ لیجیے، بہت ضرورت ہے، اتنی دور مت بھیجیے۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ میں نبی نے جو فرمان جاری کیا تھا میں اسی کو میں جاری کروں گا، اور نبی نے بھیجا تھا تو میں اس لشکر کو بھیجوں گا۔ مسلمانوں پر خلیفہ کی اطاعت لازم ہے۔ نکلا لشکر، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب رومیوں سے لڑنے کے لیے لشکر لے کر گئے تو برکت معلوم ہے اس کی کیا حاصل ہوئی؟ عرب کے لوگوں نے جب ان کو پتا چلا کہ عرب میں خود اتنے حالات خراب ہیں مسلمانوں کے اور یہ روم کو لشکر بھیج رہے ہیں، تو کتنے لوگوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی کہ بہت بڑی فوج ہے مسلمانوں کے پاس، یہ لوگ عرب کے حالات خراب رکھ کر پوری فوج تو باہر نہیں بھیج دیں گے، جب اتنی فوج باہر گئی ہے تو اس سے زیادہ فوج مدینے میں ہوگی۔ اور جب روم جو دنیا کا اس وقت کا سپر پاور ہے، جو روم سے لڑنے کے لیے فوج جا رہی ہے، ہم جیسے عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لیے تو انہوں نے کتنی بڑی فوج رکھی ہوگی، ہمتیں ٹوٹ گئی سب کی۔ یہ نبی کے فیصلے پر عمل کرنے کی برکت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.25 سال خلیفہ تھے۔ پہلا 1 سال، اس کی تفصیل میں آگے کے درس میں بیان کروں گا، پہلا 1 سال یہ عرب کی بغاوتوں کو ختم کرنے میں گیا۔ مسلمہ کذاب کا بھی خاتمہ ہوا، اسود انسی کا بھی خاتمہ ہوا، مرتدین کی بھی اصلاح ہو گئی، منکرین زکوٰۃ بھی قائل ہو گئے۔ عرب کے اندر آپ سوچئے 18 سال کی محنت کے بعد عرب میں جو اسلام غالب ہوا تھا، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد جو حالات خراب ہو گئے تھے، محض 1 سال کے عرصے میں دوبارہ پرانے حالات واپس لا دیے خلیفہ اول نے، اور عرب میں جب غلبہ ہو گیا 1 سال میں، اس کے بعد جو دوسرا سال ہے وہ ایران اور روم کو مزہ چکانے کے لیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2.25 سال میں عرب کے اندر دوبارہ اسلام کو غالب فرمایا اور ایران اور روم کا بھی انتظام کر دیا۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو معلوم ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہو کر بیٹھے، اتنا اطمینان کا ماحول ملا آپ کو اسلامی حکومت کا نظام بنانے کے لیے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ پورے عرب کو کیسے حوالے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ جیسے نبی نے پورا عرب اسلام غالب کر کے صحابہ کے حوالے کیا تھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ویسا ہی عرب میں اسلام کو غالب کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کم و بیش 10 سال خلیفہ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ نے وہ تفصیل، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہم بات کریں گے تو بہت تفصیل سے بیان کریں گے کہ آپ نے کس طریقے سے صحابہ کرام کی 2 ٹیم بنائی، ایک ٹیم مدینے میں رہ کر مشورہ دے گی، دوسری ٹیم اسلام پھیلانے کے لیے مجاہد بن کر جائے گی، معلم بن کر جائے گی۔ وہ سسٹم جو تھا وہ پورا ہم بتائیں گے عہد خلافت فاروقی کے موضوع پر۔ 10 سال جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو آدھی دنیا تک اسلام کی حکومت قائم کر دی، آدھی دنیا تک، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا ماحول دے کر گئے کہ صرف 10 سال میں آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کر دی۔ اور دنیا کا آج بھی یہ تبصرہ ہے کہ اگر آپ کی شہادت نہ ہوتی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی
تو یہ فتوحات کا سلسلہ ایسا چلتا کہ ساری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہوتی. وہ ایرانیوں کی سازش تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. وہ فتوحات کا سلسلہ جس تیزی سے چل رہا تھا رک گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 10 سال دور خلافت جس میں آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہوئی, اسلام کی تبلیغ ہوئی, اس کی بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2 سالہ دور خلافت ہے. یہ خدمات ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے افضلیت کے مسئلے میں کلام ہو رہا ہے. چبوترے پر بیٹھنے والا نوجوان بھی خلفائے راشدین کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ جرأت جہالت کی وجہ سے آئی. یہ جو علم کے بغیر یہ جو عقیدتیں محبتیں ہیں, یہ اس میں بہت ساروں کی عقیدتیں اور محبتیں جہالت کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. وہ اسلام کا راز نہیں سمجھتے. اسلام ذہن کو اور دل کو آزاد نہیں چھوڑتا ہے, بلکہ جمہور اہل سنت و جماعت 1400 سال سے اہل سنت جس عقیدے پر قائم رہے ہیں, اپنے جذبات, اپنی محبتیں, عقیدتوں کو اس کے تابع کر دینا یہ حق ہے, اور اپنے عقیدت و محبت کو آوارہ کر دینا, کسی کی بھی دامن کو کسی بھی ہستی پر زبان دراز کرنے کی جرأت کر دینا. جب علم کی کمی ہوتی ہے اور جمہور اہل سنت کا موقف پتہ نہیں ہوتا, عقائد کا علم نہیں ہوتا, اور یہ عقائد کا علم ایمان کی بنیادیں اور تمام صحابہ کرام کے اور امت کے اکابر ہستیوں کی عظمتوں کو جانے پہچانے بغیر جب لوگوں کو فضائل کی باتیں سنائی جاتی ہیں, ان کے دلوں میں محبتیں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر اس میں افراط و تفریط کے ایسے ہی نتیجے نکلتے ہیں. پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس کی محبت میں کس کو کیا بول رہا ہوں. اس لیے آج ضرورت ہے نبی کی سیرت ہماری نئی نسل کو بتانے کی, خلفائے راشدین کی سیرت بتانے کی, صحابہ کی سیرت بتانے کی, تابعین کی سیرت بتانے کی, اور اسلام کے شروع کے ادوار کی تاریخ بتانے کی, تاکہ ایک عام نوجوان یہ جان سکے کہ اسلام پھیلا ہے تو کس کس کی قربانیاں ہیں, کب کب قربانیاں ہیں, کیا کن کن حالات سے اسلام گزرا, اور اسلام کے پودے کو قائم و دائم رکھنے میں کس کس کی محنتیں ہیں. یہ سب جب معلوم نہیں ہوتا ہے تو انسان پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ درسوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.